آج کی نیکی، اللہ کی طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو اللہ کا قرب پانے کے لیے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے، سستی نہیں کرنی، تیز چال چلنی ہے، اس لیے کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، کب زندگی کی شام ہو جائے، کب رب کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ منہ موڑے ہوئے، موت کے وقت کا کسی کو نہیں پتا، اگلے لمحے کہاں چلے جانا ہے۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنی، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانی ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے اپنے نیکی کے کاموں میں بھاگنا ہے، سستی نہیں کرنی اور مجھے دوڑنا ہے۔ اور ایک اور جگہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ہاں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جاؤ، نیکیوں کی دوڑ میں، بھلائیوں کے کاموں میں آگے نکل جاؤ، دوسروں سے آگے نکل جاؤ۔ دیکھیں نیکیوں میں انسان کو بہت آگے بڑھنا ہے کہ فلاں نے نیکیاں کر لی تو میں اس سے زیادہ آگے بڑھ لوں۔ اپنے پاس ایک میٹر رکھیے کہ فلاں نے یہ نیکی کی تو میں اس سے زیادہ کر رکھوں، فلاں نے ایک روزہ رکھا میں 2 روزے رکھوں، فلاں نماز پڑھتا ہے میں بھی نمازیں اچھی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھوں، فلاں صدقہ کرتا ہے میں اس سے زیادہ صدقہ کروں۔ دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو نہیں لگانا، فیشن کی دوڑ، کھانوں کی دوڑ، ڈگریوں کی دوڑ، برانڈ کی دوڑ، اس میں نہیں دوڑنا، تھک جائیں گے، کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ نیکیوں بھلائیوں کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیجئے، اس دوڑ میں اپنے آپ کو پیش کر دیجئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کبھی نہیں بیٹھنا۔ یہ جو پوزیشن ہوتی ہے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، ایسے تو فارغ لوگوں کا کام ہے نا۔ آپ کوئی بیکار تھوڑے، آپ کوئی فارغ تھوڑے، آپ کوئی فالتو ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں۔ مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، کیوں بھائی؟ آپ اپنی انگلیوں سے تسبیح کرنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر گننا شروع کر دیں، قیامت کے دن آپ کی انگلیاں گواہی دیں گی۔ آپ کوئی ان ہاتھوں میں لے کے کتاب پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر ہاتھ فارغ ہیں تو کسی کی مدد کر دیں، کسی کی خدمت کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، لیکن یاد رکھیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چھوڑ دیجئے، آہستہ چلنا چھوڑ دیجئے، سستی کرنا چھوڑ دیجئے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو زندگی ملی ہے نا، اس میں اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو تھکانا ہے، کھپانا ہے، دوڑ میں لگ جانا ہے آگے۔ انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن نیک لوگ جو ہیں، انبیاء لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے وقت کو کبھی شاپنگ میں، تو کبھی آؤٹنگ میں، تو کبھی کھانوں کی لسٹوں میں، تو کبھی بازاروں میں، تو کبھی برانڈ میں، اس چیزوں میں، کہیں ہلے گلے، تو کہیں سیر سپاٹے، اپنے وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن انبیاء کا طریقہ تھا، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، وہ اپنے وقت میں نیکیاں کرتے، آگے بڑھتے، نیکیوں میں سبقت لے جاتے، اور وہ رغبت سے پکارنے والے ہیں اور خشوع اختیار کرنے والے، وہ اللہ کی طرف، اللہ کے کاموں میں، اپنی نماز میں، اپنے نیکی کے کاموں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کے لیے سب کر رہی ہوں، آپ کے لیے تھک رہی ہوں، تو ہمیں بھی انبیاء کی سنت کو فالو کرنا ہے، نیک لوگوں کی سنت پہ چلنا ہے، دیر نہیں لگانی، سستی نہیں کرنی۔ آج جو وقت ملا ہے نا، اس میں ہمت، قوت، طاقت نیک کاموں میں لگا دیجئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لیجئے، زندگی کو موت سے پہلے۔ پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے اور موت آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر نیکیاں کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ قبر میں لمبی فرصت ہوگی، انسان لمبی تان کے سو جائے گا، لیکن نیکی نہیں کر سکے گا۔ نیکی تو آج زندگی ہے نا، آج نیکیوں میں دوڑ لگا دیجئے، چلنا نہیں ہے،
آہستہ نہیں، سستی نہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے۔ پھر صحت، بیماری سے پہلے آج صحت ہے نا، تو آج اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر بیماری آ گئی نا تو پھر نماز بھی آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکیں گے، آپ ذکر اذکار بھی کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ اس لیے اس صحت کو صرف دنیا میں نہ کھپائیں، اس طاقتوں کو دنیا میں نہ کھپائیں، ان طاقتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے لگا دیجئے، فراغت کو شمولیت سے پہلے۔ آپ بہت مصروف ہو گئے نا، فراغت کو مصروفیت سے پہلے اگر آپ بہت مصروف ہو گئے تو پھر کیسے آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے؟ نیک کاموں کے لیے تو فراغت چاہیے نا۔ تو آج اگر فرصت ہے تو اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگا دیجئے۔ پھر جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بوڑھے بیچاروں سے تو کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، بوڑھا بیچارہ تو کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، عبادت کرنے جوگا ہی نہیں رہتا۔ تو جوانی کو اپنی عبادت پہ کھپائیے، لگائیے۔ ہاں، امیری کو غریبی سے پہلے، اگر آج مال ہے نا تو اس مال کو ضائع نہ کیجیے، اس مال کو اسراف میں نہ گنوا دیجئے، اس مال سے اپنی آخرت سنوار لیجئے۔ اللہ کے راستے میں کبھی چھپ چھپا کے دیجئے، کبھی دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور کبھی کسی غریب کی ضرورت پوری کیجئے، کبھی اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کیجئے۔ 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لیجئے، یہ 5 چیزوں کو خرچ کر لیجئے۔ اگر دوسری 5 چیزیں آ گئی تو پہلی 5 چیزیں چلی جائیں گی۔ اس لیے نیکی کرنے میں جلدی کیجئے، سستی نہ کیجئے، تاخیر نہ کیجئے۔